زدني علما رب زدني علما. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول عنایت فرمایا. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے مقدس کتاب کلام اللہ قرآن مجید ہمیں عنایت فرمائی. عزیزان محترم، اس کرۂ ارض پر اسلام تو تھا لیکن مکمل نہیں تھا. ہر نبی نے جتنی ان کو ہدایات ملی، جن کو نصیحتیں ملی، جن کو آیات ملی، جن کو صحیفے ملے، جن کو کتابیں ملی، وہ اتنا اپنے مقدر کے حساب سے کام کرتے گئے. اس کے بعد میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی اور رسول بنا کر دنیا میں بھیجا، اور اس اعلان کے ساتھ کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 جس کی گواہی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے. اور اسی کتاب نے ایک نقطہ اور بیان کر کے ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑ دیا، محبت پیدا کر دی، اختلافات کو دور کر دیا، اور یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں ایک ٹکڑا آپ کے سامنے رکھوں کہ اللہ نے کہا کہ آج کے دن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے دین اسلام کو مکمل کر دیا. یہ جملے پر قربان ہو جانا چاہیے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. ایک یہودی نے خلیفۃ المومنین سے ملاقات کی. 9 ذی الحجہ کا دن تھا جس دن سارے مسلمان روزہ بھی رکھتے ہیں. 9 ذی الحجہ کا دن تھا. یہودی نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور کہا اے عمر، یہ آج کا جو دن تم منا رہے ہو نا، ہم کو اگر یہ دن مل جاتا تو ہم اس دن کو عید قرار دیتے. اس لیے کہ نہ عیسیٰ کا دن مکمل جتنا تھا پہنچا دیا، نہ موسیٰ کا دن مکمل جتنا تھا پہنچا دیا، لیکن اللہ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کے اندر اصول اور ضابطے کو سامنے رکھتے ہوئے کہا الیوم اکملت لکم دینکم. اب کوئی دین اور آنے والا نہیں ہے، اس دین کو ہم نے مکمل کر دیا، راضی ہو گئے. اب اس میں کوئی فرد بشر کو آگے یا پیچھے کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. ان باتوں کو ذہن میں رکھیں گے تو آج کی بات سمجھ میں آئے گی. کتنی دھاندلیاں، کتنا جھوٹ، کتنے خرافات ایک نام کو لے کر کے، ایک اصول کو بیان کر کے آج پورے معاشرے کے اندر گند ہم نے پھیلا دی ہے. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کیا پڑھا لکھا، کیا ان پڑھ، کیا مدرسے والا، کیا انگلش پڑھنے والا، کیا انگلش جاننے والا، کیا اردو عربی جاننے والا، ہر شخص اس فتنے کے اندر پھنس کے رہ گیا ہے. چنانچہ تمام حالات اور واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے آج کے جمعے کے خطبے کا عنوان منتخب یہی کیا ہے کہ نکاح ایک سنت. لیکن آئیے ذرا جائزہ لے کے جائیں، وہ لوگ بھی جن کے نکاح ہو چکے ہیں، وہ نوجوان بھی جن کے نکاح ہونے والے ہیں، وہ بچے بھی جن کے نکاحوں کا بھی وقت باقی ہے لیکن تیاری بھی سے کرنے کی ضرورت ہے. آؤ ذرا دیکھتے ہیں کہ نکاح ایک سنت ہے. اب اس سنت کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں اور لیکن میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، انشاءاللہ آج کے اس مختصر وقت میں ہم سننے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج یہی ایک نکاح جتنی سنتیں، نماز کی سنت، زکوٰۃ کی سنت، روزے کی سنت، غرض کہ جتنی سنتوں پر آپ نظر ڈالیں گے وہ تمام کے تمام ایک احکامات کے تحت لائے جائیں گے. لیکن نبی نے
अपने दिल की गहराई से लोगों के सामने कहा, अन्निकाह मिन सुन्नती, ये जो निकाह की महफिल सजा रहे हो, ये निकाह जो कर रहे हो, ये मेरी सुन्नत है। पसंद को जाहिर किया मेरे नबी ने, अपनी पसंद का इजहार किया निकाह के लिए। आओ जरा देखते हैं निकाह में क्या क्या होता है। सुन्नत के मुताबिक निकाह में यह होता है कि लड़का और लड़की को एक नजर बता दिया जाए। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, मोटे मोटे नुकात बयान करूंगा आपके सामने जो गलतियां हो रही हैं निकाह के नाम को लेकर। होना यह चाहिए कि था कि जब रिश्ते की बात होने लगी, लड़का और लड़की को आमने सामने चंद सेकंड के लिए ला दिया जाए, दोनों को एक दूसरे को बता दिया जाए एक लंबी जिंदगी गुजरना है, हयात तक के, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक जिंदगी गुजरना है। मेरी शरीक हयात कैसी हो, मेरा सरताज कैसा हो, यह जोड़ा मिलने से पहले अल्लाह के नबी ने कहा सुन्नत के मुताबिक बता दिया जाए। दूसरा होना यह चाहिए कि लड़की दीनदार होनी चाहिए। खूबसूरती अपनी जगह, मालदारी अपनी जगह, खानदान अपनी जगह, दीनदारी अपनी जगह, लेकिन लड़की दीनदार होनी चाहिए। सुन्नत के मुताबिक निकाह के अंदर यह नुक्ता आता है कि लड़का भी दीनदार होना चाहिए, सफा चट ना हो, जिसको कलमे का मफहूम ना मालूम हो, जो जुम्मे को जुम्मा मस्जिद को आता हो, 5 वक्त मस्जिदों को ना आता हो, जिसके पास लाखों की कमाई तो जरूर है लेकिन दीन का भिखारी है। सुन्नत में यह आता है कि लड़का भी दीनदार हो। सुन्नत में यह भी आता है कि लड़के की बात जब मुकम्मिल हो जाए कि हां भाई लड़की भी पसंद है, लड़का भी पसंद है, अब निकाह के लिए तारीख मुकर्रर करना है। यह नहीं है कि लर्निंग का लाइसेंस निकालकर उसका नाम रस्म रख दिया गया और 2 साल तक दोनों अपने अपने बिस्तरों पर तड़प रहे हैं। इधर रस्म करके इनो परेशान, इधर रस्म करके इनो परेशान, रस्म करके 2 साल के दरमियान में किसी और को पसंद कर लेता है, किसी और को पसंद आ जाती। ये इस्लाम नहीं है, सुन्नत नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, समझिए बात को। इसको आज बिगाड़ जो पैदा हो रहा है नुकात को लेकर के हो रहा है। गर्ज बात तय हुई, उसी वक्त में बैठकर 2 जिम्मेदारों की जिम्मेदारी है कि लड़के से पूछ लिया जाए, बाबू महर कितना पहनते हो, कितना तैयार है महर देने के लिए, और उसी महर को जो लड़का कहता है अपनी लड़की के सामने पेश किया जाए और कहा जाए कि लड़की, ये लड़के को हमने पसंद कर लिया, तुम्हें भी पसंद है, निकाह तय हो रहा है, तारीख हो रही है। निकाह के खुतबे से पहले तुम महर तुम्हारा सरताज ये देना चाहता है, क्या इसे कबूल करती हो? अगर लड़की कहती है कि नहीं ये 5000 मेरे लिए कम है, मैं 8000 10,000 महर लेना चाहती हो, तो जिम्मेदारी बनती है जिम्मेदारों की नौशा से कह दिया जाए कि भाई 10,000 का महर तुमको बनना पड़ेगा। लेकिन सुन्नत निकाह यह है कि लड़का ये कहता है मेरी इस्तेताअत नहीं है, मैं 5000 ही बन सकता हूं, तो उस पर इत्तेफा कर लेना चाहिए। निकाह सुन्नत तो ये है। निकाह सुन्नत कैसे है? शादी के दिन बड़ा शादी खाना लिया जाए, हमारे लोग गांव से आते भाई, उनको खाना खिला के नहीं भेजे तो बुरा मानते। पकाना क्या है, ये भी होना ये भी होना। अरे वो शादी खाना ले रहे, बस नहीं होता, जरा बड़ा ले लिया तो अच्छा था। अब खुशी तो एक दिन की है ना भाई, दूसरी खुशी है क्या बची हुई? घर की पहली शादी ने तो आखिरी शादी, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, ये भी झूठ है कि आखिरी और पहली शादी है। गर्ज कहने का मकसद यह है कि अब उसके लिए लड़की वालों पर बोझ डाला जाएगा और कहा जाएगा कि भाई इतना पकाना है, ये बिरयानी होना है, ये डिशेस होना है, ये मुर्गा होना है, ये बीमारी होना है, ये तमाम तर चीजें हमको होना है, लिहाजा बच्ची के लिए तुम दे रहे हो, हमारे लिए नहीं, हमारे मेहमान आकर खाकर जाने वाले हैं। अरे इतनी मोहताजी खल्लाशी है तो रोजे रख ले भाई, क्यों दूसरे के ऊपर जो है ना बोझ बन रहा है? अब वो लड़की वाला बेचारा बाप परेशान, रिश्ता बड़ी मुश्किल से तय हुआ, अब क्या करना है? लिहाजा चलो कुछ भी करो, सूद पर पैसे लो या कर्जा लो, या जो मकान बड़ी मेहनतों से बनाया था उसे बेच डालो, या एक प्लाट करके जमाने में खरीद कर रखा था उसे बेच कर जो है ना शादी में खर्च कर दो। ये सुन्नत नहीं है। सुन्नत क्या है? सुन्नत ये है कि 2 खानदान आपस में जमा हों,
یہ کریے تو صحیح, برکت کیسے آئے گی دیکھنا انشاءاللہ العزیز, خیر کیسے آئے گا دیکھنا انشاءاللہ, بیویاں مطیع و فرما بردار کیسے ہوں گی انشاءاللہ, اولادیں آپ کی بات کیسے سنیں گی انشاءاللہ, ان کی کوکھ سے پیدا ہونے والی اولاد دین کا دائی, بڑا عالم, حافظ, محافظ بن کے نکلے گا انشاءاللہ العزیز. جب ہم یہ اصولوں کو اپنائیں گے, یہ مت دیکھو کہ ہاں ان کے پاس ایسا ہوا تھا, لوگاں کیا بولیں گے. آج کل جملہ ہو گیا یہ, نہیں مولوی صاحب باتاں تو پورے صحیح ہے آپ کے, جو بول رہے ہیں صحیح ہے, مگر لوگاں کیا بولیں گے. استغفر اللہ, خبر میں آپ چلے جائیں گے, مر جائیں گے, فرشتے آئیں گے, سوال کریں گے, تو آپ یہ نہیں بولیں گے کہ لوگوں سے پوچھ کے بولتا ہوں. خبر میں آپ یہ جواب دینے کے قائل نہیں رہ جائیں گے کہ میں لوگاں کیا بولیں گے. وہاں نہیں بولیں گے, اکیلے جواب دینا ہے. دنیا کے زمین کے اوپر رہ کر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگاں کیا بولیں گے. سنت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا کہ نکاح کیسے کرنی چاہیے. آئیے ایک واقعے کو ذہن میں رکھتے ہوئے بات کو آگے بڑھائیں. صحیح بخاری اور مسلم کا ٹوٹ روایت ہے, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے, اللہ کے نبی بیٹھے ہیں, نماز ختم ہوئی, جب جانے لگے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو آپ نے آپ کے کرتے کے کپڑوں کے اوپر زعفران کے چھینٹوں کو دیکھا. اس وقت میں کنوارے لوگوں کے کپڑوں پر زعفران کے چھینٹے پڑنا معیوب بات مانی جاتی تھی. زعفران کے چھینٹوں کو دیکھا تو بلایا, آؤ عبد الرحمن ادھر آؤ, کیا منظرہ ہے, تمہارے کپڑوں پر یہ زعفران کے چھینٹے کیسے ہیں. اللہ, نکاح کس کو کہا جاتا ہے, سنت کس کو کہا جاتا ہے. صحابہ ٹوٹ محبت کریں اپنے نبی سے, ایک ایک عمل پر, ایک ایک لفظ پر, زیر پر کیسے عمل کرنا, زبر پر کیسے عمل کرنا, پیش پر کیسے عمل کرنا, مسکرانا کیسے, غصے میں کیسے آنا, بیٹھے کیسا, یہ سب سنت نبی کی وہ لوگ اپنی زندگی میں گھول گھول کے پی گئے تھے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, یا رسول اللہ, میں نے کل رات ایک قبیلے کی عورت سے نکاح کیا ہے. ارے وقت کے نبی موجود ہوں مدینے میں اور اسی محلے میں, اور وہاں ایک آدمی کا نکاح ہو رہا ہے اور نبی کے علم میں بات نہ آئے. اس سے ایک مسئلہ یہ نکلا کہ وہ لوگ ہرگز برا نہیں ماننا. ایک اگر آدمی چاہ رہا ہے کہ میں پیسے بچانا چاہ رہا ہوں بھائی, مخروج ہونا نہیں چاہ رہا ہوں بھائی, میں دلہن والوں کے طرف سے 10 آدمی, دولہے والوں کے طرف سے 5 آدمی بلا کے نکاح کر کے, نہ اپنے بھائی کو بلانا چاہ رہا ہوں, نہ پڑوسی کو بلانا چاہ رہا ہوں, نہ رشتہ داروں کو بلانا چاہ رہا ہوں, میں نکاح کر لینا چاہ رہا ہوں, تو اسے برا ماننے کی بھی کوئی بات نہیں ہے. اب سارا محلہ اس کے پیچھے لگ جائے گا. اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو پیچھے لگ کر کے سب سے پہلا فتنہ یہ نکلے گا ہے کہ کوئی نہ کوئی عیب تھاؤں گا بھائی, خاموشی میں کر لیے اس واسطے, کچھ تو بھی بچے میں تھاؤں گا, نہ تو بچے میں تھاؤں گا بھائی, نہیں تو کون کرتے ہو, آپ بھی بولو کون کرتے. فتح میں مفتی صاحب سے فتوا بھی لے لیتے آپ, وہ سامنے جو کھڑا انہیں بھی جاہل. تو یہ ساری چیزیں جو ہم بدنام کر رہے ہیں نکاح کو, نکاح سمجھے تھے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور کہا تھا یا رسول اللہ, میں نے کل رات کو فلاں قبیلے کی عورت سے نکاح کیا ہے. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا ارے میاں بات چیت کب ہوئی, کب طے کر لیے, ہمارے کو بولے بھی نہیں, کہا یارو پوچھنا تھا نا, ذرا ہمارے سے بڑے تھے نام تمہارے درمیان میں, یہ بھی نہیں بولے. نہ تایا کو برا ماننے کی ضرورت ہے, نہ پپا کو برا ماننے کی ضرورت ہے, بڑے بھونے کو برا ماننے کی ضرورت ہے. نکاح آسان ہے, آسان کرو, نکاح یہی سنت ہے. اب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی پوچھنے لگے, آؤ عبد الرحمن ولیمہ ہوا, کہا کہ کل ہی تو نکاح کیا ہے, آج کرنے والا ہوں ولیمہ. تو اللہ کے نبی نے مشورہ دے کر کے کہا, جاؤ ایک بکرا ذبح کرو اور اس میں پانی شوربہ زیادہ ملا لو تاکہ تمہارے ولیمے میں زیادہ لوگ آگے کھا لیں. اللہ اکبر, نکاح یہ سنت ہے, نکاح یہ سنت ہے. اگر آج کے ولیمے میں ایک ہی بریانی, ڈبل کا میٹھا, 18 تھینک کی چٹنی, مرچیوں کا سالن رکھ کے کھلا کے بھیج دیا, باہر نکل کے ہاتھ دھوتے ہی کٹنا پنا چالو, مردوں میں شروع ہوگا آج کل, عورتوں میں جا کے کٹنا پنا یہ ہوگا کہ ارے اتنا سب کچھ ہے یارو, بلڈنگ ہے, گھر ہے, کیا کھلایا بھائی, خالی بریانی بنایا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, سنت کی بات نہیں ہے, یہ نبی کے سنت کا مذاق اڑانے والی بات ہے. سنت نکاح کیا ہے آخر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے, سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت, صحیح مسلم. اللہ کے نبی بیٹھے, گفتگو ہو رہی ہے, ایک عورت نے داخلہ لیا مسجد میں اور آ کر اللہ کے نبی سے کہتی ہے, یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہ رہا ہوں, آپ تیار ہیں؟
تو میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نگاہوں کو اٹھایا اور نیچے کر لیا. صحابہ کرام یہ بھی سمجھ جایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کی نگاہیں کیا کہتی ہیں, اللہ کے نبی کا سر اٹھنا کیا کہتا ہے, نبی کا مسکرانا کیا کہتا ہے, نبی کا سر جھکا دینا کیا کہتا ہے, نبی کی آنکھ بند کرنا کیا کہتا ہے, نبی کا سونا کیا کہتا ہے, نبی کا چلنا کیا کہتا ہے. ارے ہم تو صرف نام لیوا ہے, عمل کے معاملے میں زیرو ہے ہم تمام کے تمام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نگاہیں نیچے کر لی, اسی مجمع میں بیٹھے ہوئے ایسے ہی ایک نوجوان کھڑا ہوا, غریب انسان, رہنے کے لیے بھی کس کے پاس کچھ نہیں تھا, کھڑا ہوا اور کہتا یا رسول اللہ آپ نکاح نہیں کرنا چاہتے, ہم سمجھ گئے اس بات کو, آپ نے نگاہوں کو نیچے کر لیا, جواب نہیں دیا, کیا میں اس عورت سے نکاح کر لوں؟ ارے اگر آج ہی معاملہ ہو جائے ہمارے پاس تو, ارے کیسا غلیظ انسان ہے بھائی, اس کی نگاہیں خراب ہے, نیت خراب دکھ رہی, کیسا بولا دیکھے لوگوں کے درمیان میں, اوپر سے اٹھ کے بول رہا ہمارے پاس تو یہ ہے نکاح کو بدنام کرنے والی بات. اللہ کے نبی نے کہا ہاں نکاح کرنا چاہتے ہو, ٹھیک ہے. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میاں کیا جہیز لینا چاہ رہے ہیں ذرا پہلے بول دو بابا, آج ہمارے پاس غلطی کیا ہو رہی وہ بات نہیں بتاؤں گا, لیکن میں آئے گا سب کچھ انشاءاللہ, لیکن جو سنت نکاح ہے وہ بتا دو پہلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میاں جاؤ, مہر میں دینے کے واسطے کچھ ہے تو پیسے لے کے آؤ. مرد اپنی کو ذمہ داری دی, مہر میں ہے کر دینے کے لیے لے کے آؤ. وہ صحابی گئے گھر میں ڈھونڈنے لگے, کچھ بھی نہیں ملا. کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا بتاؤں جی عجیب زندگی ہے, کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. اللہ کے نبی کہتے ہیں جاؤ ایک لوہے کی انگوٹھی اگر ملتی ہے تو ڈھونڈ کے لاؤ. وہ آدمی پھر گیا, لوہے کی انگوٹھی ڈھونڈ کے آیا, وہ بھی نہیں ملی. اللہ کے نبی کہتے ہیں کسی سے پوچھ لو بھائی مل سکتا ہے کچھ, کسی نے دینے کے لیے تیار نہیں, کوئی سی بات بھی کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت نکاح کیا ہے لے کے جاؤ. جس نوجوان ساتھیوں, میرے بزرگوں, میرے ذمہ داروں, میرے بڑوں, اپنے اولاد کے نکاحوں کو نکاح کو اتنا آسان کر دو انشاءاللہ. دیکھو ان کی زندگی میں مسکراہٹ برکت رہے گی انشاءاللہ العزیز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے پوچھا کچھ بھی نہیں ہے میاں دینے, انگوٹھی بھی نہیں ہے, پیسے بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, چلو ٹھیک ہے تمہارا اس عورت سے نکاح کرا دیتا ہو, مہر میں تمہارے لیے قرآن کیا کیا یاد ہے بتاؤ. وہ صحابی کہتے ہیں یہ آیت یاد ہے, یہ سورت یاد ہے, یہ حصہ یاد ہے, فلانا یاد ہے. اللہ کے نبی نے کہا اس عورت سے نکاح کر لو, تمہارا مہر یہ آیتیں ہیں, اسے روز آیتیں سکھا دو, تمہارا مہر ادا ہو جائے گا. یہ ہے نکاح, سنت نکاح. آج کیا معاملہ ہے, بیچارہ مہر معجل ہو گیا آج کل, جوڑے کی رقم نقد, مہر کی باری آتے بعد میں دیں گے بھائی, دے دیں گے, امید رکھو آپ مرنے کے بعد لچھا توڑا کے مفتی بن جاتے ہیں ہم لوگ. اتنا ہی معلوم, اس سے زیادہ مسلمانوں کو کچھ بھی نہیں معلوم. سنت نکاح کیا ہے سمجھنے کی کوشش کیجئے آپ, اتنا سادہ نظام اللہ کے نبی نے قرار دیا. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں کہا جو بھی مرد نکاح کرنا چاہتا ہے وہ ضروری ہے کہ مہر کی رقم نقد دے دے. نقد کی بات ہے, پہلے مہر کی رقم کا دے دے اپنے بیوی کو ہونے والی شریک حیات کو. ہاں اللہ نے ایک آسانی پیدا کر دی. اللہ اکبر, کتنا مہربان ہے میرا رب. اور محسن انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر اس میں شامل ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا مہر عورت نے دے دیا, آپ نے دے دیا, لے لیا, اب بیوی اس مہر میں سے کچھ حصہ نکال کر اپنے شوہر کو دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میرے سرتاج میں جانتی ہوں پریشانی کیا ہوتی ہے, آپ نے مہر بڑی مشکل سے دیا ہوگا, یہ اس میں سے مہر کی رقم لیجئے اور اپنے اوپر خرچ کر لیجئے. اللہ فرماتا ہے جب یہ رقم لے کر آپ کھاتے ہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ اکبر, اتنا آسان نکاح. کٹنم دینے کی بات نہیں, جہیز لینے کی بات نہیں, جہیز دینے کی بات نہیں. جو بھی ذمہ داری دی گئی ہے یہ مرد جو بیٹھے ہیں نا داڑھی مونچھ والے یہاں پر, ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم ذمہ دار ہیں ایک عورت کی زندگی کو سجانے اور سنوارنے کے لیے. میری ماں بہنوں تم بھی ان باتوں کے اوپر عمل کرنا. اور پھر نکاح سنت کیا ہے؟ نکاح سنت یہ ہے کہ کبھی تعلیم کو معیار نہ بناؤ, کبھی خاندان کو معیار نہ بناؤ, کبھی حیثیت کو معیار نہ بناؤ, کبھی غریبی اور تبنگری کو معیار نہ بناؤ, بلکہ یہ دیکھو کہ ایک لڑکا دیندار ہے, میری بیٹی کے لیے آیا ہے, اس سے نکاح اس کا کر دو, زندگی سنور جائے گی, گناہ بھی کم ہونے لگیں گے. بلکہ آج معاملہ ہمارا کیا ہے, یہاں تک تو سمجھ میں آ گیا. اب اور لمبا وقت کی تنگی سے میں نہیں لے جا سکتا, لیکن کے بارے میں بولنا بھی بڑا ضروری ہے.
اس لیے کیا پورے کے پورے ہم تمام کے تمام مجرم ہیں اور مجرموں سدھر جانے کی ضرورت ہے. وقت بڑا تنگ ہو چلا ہے. انسان کی عمر کے ساتھ ساتھ یہ دنیا کی عمر بھی ہو چلی ہے. نہ جانے کب مغرب سے سورج طلوع ہو جائے, نہ جانے کب دجال کا نزول ہو جائے, نہ جانے کب زلزلہ آ جائے, نہ جانے کب سمندر سوکھ جائے, نہ جانے کب پریشانی کے عالم میں افراتفری کا ماحول پیدا ہو جائے. اس سے پہلے توبہ و استغفار کر کے میں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے اور اپنی جتنی غلطیاں تھی ان غلطیوں کو رب کے سامنے رکھ کر معافی کا پروانہ لے لے. یہی کامیابی ہے. جتنے نکاح ہونے والے ہیں نوجوانوں کے میں ان سے دبن گزارش کروں گا, اپنے ماں باپ کا ذہن بناؤ, اپنے باپوں کا ذہن بناؤ, اپنی بہنوں کا ذہن بناؤ, اپنے ماؤں کا ذہن بناؤ, اپنے خاندان کی عورتوں کا ذہن بناؤ. میں کروں گا تو نکاح ایسے ہی کروں گا. اور میں لڑکے والوں سے بھی کہوں گا کہ لڑکا آپ کا نہیں چاہتا کہ بڑا شادی خانہ لیا جائے, میں گھر کے دیوان خانے میں کھلانا پسند کرتا ہوں, یا گھر کے سامنے ڈیرا ڈال کر 100 لوگوں کو کھلا لوں گا. آپ بھی تیار ہو جائیے. آپ اپنے جھوٹے مرتنگے بدنام اسٹیٹس کو آپ اسلام کا نام دے کر اس کو اسلام کو بدنام مت کریے. اس کے نقصانات بڑے گہرے ہیں. آؤ یہ تمام تر چیزیں دیکھنے کے بعد لیکن کی طرف آتے ہیں. یہ تو تمام تر نکات تھے جو بیان کر دیا گئے. نکاح سنت ہے, لیکن میں کیا آتا ہے کہ جو ہے بھئی مہر ہاں دیں گے نا بھئی بعد میں. ابھی کہاں ہے لکھا ہوا ضروری دینا تھوڑا ہی ہے. ابھی تو قرآن پڑھا ہی نہیں بیچارہ, کہاں لکھا ہوا ہے ہم سے پوچھتا. لیکن میں یہ آتا ہے کہ جوڑے کی رقم پہلے لے لی جائے, جو حرام ہے حرام. یاد رکھو جو نوجوان اس طرف ذہن رکھتے ہیں کہ نہیں بھائی میرے پاس تو 50,000 ہے, 1 لاکھ کی جوڑے کی رقم لے کر ہائی شان ولی جو ہے ہائی فائی ولیمہ کروں گا, تو حرام کھلا رہے ہو تم, کھا رہے ہو تم. اس کا جواب دینا پڑے گا, اللہ نہیں بخشے گا. یاد رکھو پھر اولاد کیسے تمہاری مطیع و فرما بردار ہوگی. لیکن میں کیا آتا ہے کہ بغیر جو ہے نا جہیز کے نکاح کیا جائے. لیکن میں یہ آتا ہے کہ نہیں بھئی اب نہیں لیے تو بچے کی زندگی کیسا چلیں گی. بچہ نہیں خرید سکتا نا پلنگ, بچہ نہیں خرید سکتا نا گاڑی, بچہ نہیں خرید سکتا نا الماری. اب وہ ہم کا استعمال کر رہے ہیں بھئی, یہ دھوکہ ہے, جھوٹ ہے. ارے ہم کا استعمال کر رہے ہیں بھئی, بچی کے واسطے دے لے رہے ہیں انہوں. لیکن میں یہ آتا سنت میں کچھ بھی نہیں ہے لڑکی والوں کے لیے. صرف رکھ دینا بٹھا کے, ادھر سے لڑکا آئے گا النکاح من سنت ہی کہے گا, جو مہر دینا تھا اس کے ہاتھ میں نقد دے دے گا, وہیں سے ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر کو لے کر کے چلے جائے گا. اب لیکن میں کیا ہوا, رخا آیا بعد نماز عصر کے, مسجد میں نکاح ہے, خوشی کی بات ہے. حضرت آپ آ کے جو ہے نا خطبہ نکاح پڑھنا, ٹھیک ہے بھائی چلو مسجد میں نکاح ہے. لیکن میں جو بات آ رہی ہے مسجد میں نکاح سر میں ہو گیا. اب یہ دجال آ رہا کب رہا ہے شادی خانے کو, رات میں 11 بجے 11:30 بجے. کیا کر کے آ رہا ہے, باجا بجا کے آ رہا ہے, پٹاخے پھوڑ کے آ رہا ہے. اور یہ قوم جو بہادر تھی, جن کے ہاتھوں میں تلواریں بڑی سستی تھی, جن کے سینے چوڑے ہو کر, جن کے سینے ابھر کر دشمنوں کی صفوں میں کوہرام مچا دیا کرتے تھے, دشمنوں کی سلطنت اسلام کے زنگی آ جاتی تھی, یہ وہ نوجوان قوم تھی. اور یہ نوجوان قوم لیکن کے زمرے میں آ کر وہ مسجد کے نکاح کو بھلا کر, النکاح من سنت کو بھلا کر, قولو قولا سدیدا کے نقصان جو نکات کو بھلا کر, یہ قوم دجال کے سامنے اپنی کمر مٹکا کر ناچتی ہے ہجڑوں کے جیسا, اور شادی خانے میں رات میں 11 بجے آتی ہے. لیکن یہ لیکن کے زمرے کو چھوڑنا پڑے گا عزیزان محترم. نکاح کرنے کے بعد ایک نقطہ, ایک ذہن پیدا ہوتا ہے میاں کے ذہن میں کہ بھئی نکاح بھی ہو گیا, یہ لڑکی میری بھی ہو گئی, کل تک پرائی تھی, اب وہ بیچارہ 11 بجے رات تک انتظار میں, اس کے ذہن میں الگ سوالات چل رہے ہیں. کب ملیں گی بیوی, کیسا دیکھوں گا بیوی, کیسا ملیں بیٹھیں گے ہم لوگ, کیسا مسکرائیں گے, کیسا بولیں گے. اس کے ذہن میں سوالات الگ چلتے رہتے. ادھر سے تایا کی فرمائش, بھائیوں کی فرمائش, اب سب ختم ہو گیا. اب تایا بھائیوں کی فرمائش کم ہو گئی. اب ایک نقطہ لیکن میں نکل کے آیا. لیکن کیا کریں گے مولوی صاحب, دوستوں کی خواہش ہے. یہ کون سے دوستاں ہیں با, یہ کون سے دوستاں ہیں آخر جو اسلام کو چھوڑ کر چل رہے ہیں. کافروں کو دوست نہ بناؤ کہا اللہ رب العزت نے. جو اسلام کے
है, मैं नहीं कहता, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं कोई मुफ्ती या बहुत बड़ा मुफक्किर नहीं हो। आप कुरान पढ़ लेना, सारे नुकात आपको मिल जाएंगे। सूरह अनाम पढ़ना, पता चलेगा इसके अंदर कि दोस्त किसको बनाना चाहिए, दोस्त किसको बनाकर इज्जत जो तलाश करते हैं, अल्लाह उनका अंजाम आखिर में क्या करेगा। आओ ना, कभी पढ़ो तो सही ना कुरान, कभी खोलो तो सही, ऐसे मजलिस सजाओ, कभी किसी अच्छे आलिम को बिठाओ इस मसनद के ऊपर और कहोगे आलिम साहब वो नुकात कुरान के हमारे सामने रखो जिससे हमारे आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। किया है कभी? ये नहीं किया ना। जुम्मा होते सलाम फिरते मस्जिद के बाहर भाग जाना, जिम्मेदारी बना ली हमने, बस खत्म, सलाम के फेरने तक जुमा, उसके बाद जुमा नहीं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। लेकिन में क्या आता है? लेकिन में बाजा बजाना आता है, लेकिन में शादी खाना आता है, लेकिन में जोड़े की रस्म आती है, लेकिन में साचक की भी रस्म आती है। ये क्या है साचक की रस्म? आजकल तो कार्ड छप रहे हैं, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, याज़ बिल्लाह। आपने देखा हो या ना देखा हो, मेरे पास सबूत मौजूद है। 2 कार्ड एक साहब ला करके दिए और इल्तिमास करने लगे, शेख आप आएंगे तो हमारी इज्जत नवाजिश होगी, आप आइए ना, कैसा भी आप रहिए ना, हम तो सोच रहे हैं खुतबे ने कहा आपसे देना है, अच्छा रहता खुतबा आपका। अरे सोब अच्छा रहता होगा बा, 2 रुक़या तो हम क्या करें उनके सामने, दोनों रुक़े खोले, एक शादी और निकाह का था, वलीमे का था, दूसरा क्या खोलते साचक की रस्म की भी दावत है। मैं बोला भाई ये साचक क्या है भाई? ये तो राजपूतों का निजाम है, मुसलमानों के पास साचक मंजे कुछ भी नहीं, मुसलमानों के पास हरा पीला ऊदा भी नहीं, मुसलमानों के पास 5 दिन तक कमरे में बंद करके रखना, पीला कपड़े पहनाना भी नहीं। मुसलमानों के पास, अल्लाह अकबर कहते हुए मुझे शर्म आती है, और ये हो रहा है। आप जब तक के नहीं उठेंगे, आप जब तक के इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे, ये रस्में दबने वाली नहीं है। याद रखो अजीजान मोहतरम, साचक की रस्म में अल्लाह की नाफरमानी होती है, रसूल अल्लाह की नाफरमानी होती है, शैतान को बढ़ावा दिया जाता है, बेइज्जती होती है, पता नहीं औरतों और मर्दों का ऐसा खलत मलत हो जाता है कि शैतान अपना काम कर जाता है। आप तज्जुब करेंगे शायद सभी को मालूम है मैं क्या बताऊं ईमान वाले वाली बात, लेकिन रखता हूं, जरा जहन में रखिए कि अल्लाह ने सूरह निसा में क्या कहा, मुझे और आपको मर्दों को क्या कहा, सरदार कहा, हाकिम कहा, इसका हुक्म चलता है कहा, यह फैमिली को लेकर के चलने वाला है कहा। राजपूतों ने क्या कहा, मर्द आदमी क्यों कहा? राजपूतों के अंदर, गैर मुस्लिमों के अंदर ये रस्म क्यों आई? कटनम लेते हैं, जहेज लेते हैं, किलों से तोल तोल कर सोना लेते हैं, तो जब वो लेकर के आता है मर्द आदमी और अपनी औरत से, तो उसको कहा गया कि गुलाम है, गुलाम। हमारी बात सुनेगा, ये हमारी बहन की बात सुनेगा, हमारी बेटी की बात सुनेगा, ये हमारी बेटी इसकी बात नहीं सुनेगी। गैर इस्लाम में ये दस्तूर था, इस्लाम में भी यही आया। जब लेकिन के जुमरे में हम आए, जहेज भी लिया, जोड़े की रकम भी ली, तमाम तर रसूमात पूरे कर लिए, अब मामला आया साचक का। साचक से पहले अल्लाह अकबर, साली का अपने बहन भाई के सामने निकलना, यूं समझ लो आपकी अपनी आंखों को फोड़ लेना चाहिए या अपने आप को जहर पीकर हलाक कर लेना चाहिए, बहन भाई के सामने जवान साली आ जाए। इस्लाम ने खतरनाक नुक्ता बयान किया है कि बहन भाई के सामने साली हरगिज़ अपना चेहरा, जिस्म, आवाज ना सुनाए इसे। लेकिन आज क्या मामला है, साचक को भी इधर से भी जमा हुए, इधर से भी जमा हुए, होने वाली दुल्हन कहीं और बैठी हुई है। नौशा साहब आया बेगरता, आकर के कुर्सी पे बैठ गया। अब ये खूबसूरत साली बन संवर कर और नीयत खराब करने सामने आ गई, पता नहीं आगे पीछे क्या देख रहा है, निगाहों में इसके पूरी दल्लाली बसी हुई है, और ये आकर के सामने बैठ गया। और फिर साली आकर बहनोई से कहती है, बहनोई जी तुमको अल्लाह ने सदर बनाया होगा, हाकिम भी बनाया होगा, लेकिन हमारी बहन तुमको गुलाम बना रही है। गुलाम बनते नहीं बनते बोलो? अब ये बेगरता बेचारा निकम्मा, खुद कमा के जमा नहीं कर सकता, खुद जमा के रख नहीं सकता, खानदान को बदनाम कर रहा, नबी की सुन्नत को बदनाम करता, अल्लाह के कुरान को बदनाम करता, इस्लाम के उसूलों को बदनाम कर, इससे क्या लेना देना है? इसको तो नजर में बस बैठा हुआ है, माल लारी मेरी जोरू, खूबसूरत जोरू मिल जा रही, बस इतना ही काफी है मेरे वास्ते, बाकी क्या होता हो तो मेरे को क्या करना है। अब ये बेचारा अपनी हाकिमियत को भुलाकर
یہ غلام بیچارہ ذہنیتی غلام، ذہنی غلام اپنی سالی سے کہتا ہے کہ بھائی سوب ہونے دو، بھائی جورو مل گئے تو بس اب تم غلام بنو، اور نہیں غلام بن جاتا ہوں۔ بن رہا کس کا غلام؟ تو سالی کو بٹھا کے سامنے۔ لیکن کیا زمرے میں یہ تمام چیزیں آتی ہیں عزیزان محترم؟ بچنا ہے، بچانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول اور ضوابط بتائے نکاح کے۔ کہیں بھی نکاح سے پہلے کسی عورت کا چہرہ دیکھنا حرام قرار دیا گیا، اور سارے نکات ہم کر کے بھی کہتے ہیں کہ النکاح من سنتی، تو کہ سنت کے نکاح کے اندر کیسی برکت رہے گی؟ تم نے طریقہ غیروں کا اختیار کیا، شیطانیت کو فروغ دیا، شیطانیت کا تم نے ساتھ دیا، حرام غذائیں تم نے کھائی، عورتوں اور مردوں کا خلط ملط ہونے کا نظام تم نے پیدا کر دیا۔ ایک سالی کے انگلی سے جو ہے ہاتھ میں بہن بھائی کی انگلی پھنس گئی، اور وہ بیچاری خبلا تک نہیں چھوڑتی، ہلو بولے تو بولتی تا ہلو کہ گبرا ذرا زور سے بولو نا، سب لوگ سنتے۔ استغفر اللہ ربی، یہ کون سا نکاح ہے سنت والا؟ ذرا ثابت کر کے بتائیے۔ جب ایسے نکاح ہونے لگے تو نکاح کے بعد بھی میں ایسی بات اس ممبر سے کرنا نہیں چاہتا، جو میرے پاس ثبوت ہے میں اسی کی بنیاد پر میں بات کرتا ہوں، اسی لیے کہ سوشل ورک آپ تمام چھوڑ دیے، ہمارے ذمہ دے دیے، ایسا لگتا ہے۔ یہاں کا بیٹھنے والا ہر بزرگ، ہر نوجوان، یہاں کی بیٹھنے والی ہر عورت سوشل ایکٹیویٹیز میں ہونی چاہیے۔ آج کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، اس کا اندازہ میں جو کبھی سوال کر لوں تو آپ دینے کے خاصر رہیں گے۔ ہوا یہ، شادی تو ہوئی، انہیں سانچے کی محفل میں کسی اور کو پسند کر لیا، نکاح ہوئی، نکاح ہونے کے 8 دن کے بعد اپنے جوروں سے مشورہ لے کر کہتا ہے ارے وہ کون تھے بھائی، خوبصورت نظر آ رہے تھے، دیکھو وہ ذرا زیادہ ہنس رہے تھے، بول رہے تھے کون تھے یہ دیوانی؟ اپنے طور پہ بولے کہ انہوں نے تھے، اچھا ان کا نمبر مل سکتا کیا؟ انہیں بھی دے دی نمبر۔ اب کیا ہوا؟ جورو کو رکھ کے حرام کی عاشقی میں پڑ گیا۔ کیوں ہوا؟ کیا نکاح سنت اگر ہے تو سنت میں نعوذ باللہ حرام کاری ہوتی ہے؟ نعوذ باللہ کیا سنت میں یہ تمام حرکات ہوتے ہیں؟ نعوذ باللہ ہرگز نہیں۔ اسلام پاک اور صاف مذہب جس کی گواہی اللہ نے دے کر کے کہا ہم نے آج کے دن تمہارے دین اسلام کو مکمل بھی کر دیا، ہم راضی بھی ہو گئے، لیکن کہاں ہے؟ کون مسلمان پسند کرے گا؟ ذرا یہاں پر بیٹھ کے مجھے بتائیے۔ چہروں سے داڑیاں غائب، ٹخنوں کے نیچے پینچے لٹکتے ہوئے، گٹکا منہ میں ڈالا ہوا، 2 ہونٹوں کے درمیان میں سگریٹ جلاتا ہوا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پھر کہتا ہے کہ نہیں بھائی میں تو نبی کا چاہنے والا ہوں، میں سنت پہ چلنے والا ہوں، میں برداشت نہیں کرتا ہوں سارے چیزوں کو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کیا برداشت نہیں کرتا، کیا برداشت کرتا ہے؟ لیکن میں بہت ساری چیزیں ہیں ایسی، لیکن کون مانتا ہے کون نہیں مانتا عزیزان محترم؟ تو لہٰذا التماس ہے، اپیل ہے، ہم نے اس سے پہلے بھی اس منچ سے، اس ممبر سے کہا تھا کہ آپ کے پاس شاید ڈیٹا نہ ہو اس کا، لیکن ہم نے کہا نا کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ساری ریاستوں تک ہمارا کام پھیلا ہوا ہے، اور آپ کے جیسے نوجوان ہمارا ساتھ دے کر کام کر رہے ہیں اسلام کا۔ اطلاعات اتھینٹک، بالکل اس میں کوئی جھول نہیں، اس میں کوئی زیر اور زبر نہیں، بلکہ 10 لاکھ سے زیادہ مسلم لڑکیاں ہندوستان کی سرزمین پر غیر مسلموں سے شادی کر چکی ہیں۔ کیوں ہوا ہوگا یہ؟ کس بنیاد پر ہوا ہوگا؟ آپ کسی لڑکی سے ایسی جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس نے کسی غیر مسلم سے نکاح کر لیا، جا کر کے آپ نے ملاقات کی اس سے، اس کا درد جاننے کی کوشش کی، اس کے ماں باپ سے مل کر ان کی تکلیف پریشانی کیا ہے جاننے کی کوشش کی؟ نہیں، ہم لوگ تو سیلفش ہیں عزیزان محترم، سیلفش ہیں ہم لوگ، بالکل سیلفش۔ مت میرے اوپر کچھ بھی نہیں آنا بھائی، میں بچانا رہنا، میرے اوپر الزام نہیں، میرے کو نہیں بولنا، میرا نام نہیں آنا، میں بدنام نہیں ہونا، میرے سے لڑائی بھی نہیں ہونا، میرا کوئی کیس میں جانا بھی نہیں، سب چیز ایتی پورتی مل جانا اور سب کچھ صحیح بھی ہو جانا۔ یہ ذہن کو بدلیے۔ صحابہ کرام کی سیرت سبحان اللہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ اکبر، غور کرو تو صحیح نا، 23 سالہ دور نبوت، 30 سالہ دور خلافت، 53 سال کا وہ اسلام جو پنجوں کو مضبوط اس سرزمین پر انسانوں کے دلوں میں گاڑ کے گیا تھا،
آج ہم نے وہ ظلم کر دیا، ایسا ظلم ہم نے کر دیا کہ آج اسلام کے قریب آنے سے لوگ گھبرا رہے ہیں، آج اسلام کے قریب ہونے سے لوگ پریشان ہیں، کئی سوالات بے تکے اسلام کے تعلق سے ذہنوں میں بھرے ہوئے ہیں۔ یہ کس نے پیدا کیے؟ میرے اور آپ کے غلط عمل نے ہم نے پیدا کیا، میرے اور آپ کا غلط عمل ہے جو لوگوں کو دور کر رہا ہے اسلام سے۔ اور ادباً ایک گزارش کروں، میں کہتا نہیں ہوں ایسا، لیکن دل بعض دفعہ تڑپ جاتا ہے، ترس جاتا ہے، دل میں ٹینس ہوتی ہے، سینہ درد ہوتا ہے، ذہن میں کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ کہہ رہا ہوں ان توحید پرست گھرانوں سے، ان توحید پرست باپوں سے، ان توحید پرست ماؤں سے، جنہوں نے آج بچپن سے بچی توحید جانتی تھی، خبر پرستی نہیں معلوم تھی، جھنڈا پرستی نہیں معلوم تھی، پیر پرستی کنڈا پرستی نہیں معلوم تھی، چہلم اور تیجا باسواں 12واں 13واں نہیں معلوم تھا، لیکن آج ہمارے جیسے ایسے جو بیٹھے نوجوان ہیں نا، جنہوں نے آگے بڑھ کر ان بچوں کو ہاتھ نہیں تھاما، ان کے باپ اور ماؤں نے مجبور ہو کر آج ایسے گھرانوں میں ان کا نکاح کر دیا۔ وہ بچیاں جو خبر پرستی نہیں جانتی تھی، آج وہ بچیاں خبر پرستی کے اندر ملوث کر دی گئی۔ سوال ہوگا آپ سے بھی، سوال ہوگا مجھ سے بھی، یہ مت دیکھو کہ داماد کیا کماتا ہے، یہ دیکھو کہ توحید اس کے پاس ہے یا نہیں ہے، یہ مت دیکھو کہ اس کے پاس گھر کرائے کا ہے، یہ دیکھو کہ وہ سنت پر عمل کرنے والا ہے کہ نہیں ہے، یہ مت دیکھو کہ اس کے پاس گاڑی بنگلہ بلڈنگ پیسہ بینک بیلنس ہے یا نہیں ہے، توحید کی دولت سے مالا مال ہے۔ اپنی بچی کو پکڑ کر اس کے ساتھ میں کر دو اور کہو کہ بیٹا تیرے مقدر سے تیرے شوہر کا جو ہے نا رزق بڑھا دے گا اللہ تعالیٰ، جائز کے ساتھ رہ جا۔ کیا ہوا؟ بڑا دل دکھتا ہے دوست، دل دکھتا ہے جب ان بچیوں سے یہ بات سنی جاتی ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، یہ بات سنی جاتی ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہو رہا ہے۔ بولے صاحب آپ کیا کریں گے بتاؤ، ہمارے ماں باپ نے تو کر کے دے دیا لیکن ہمارا جینے کو جی نہیں چاہتا۔ کبھی ملو ان سے، بات چلے، کبھی ملو ان سے جو غیر مسلموں کے بستروں کو گرم کر رہی ہیں بچیاں آج، کبھی ملو ان سے جن کے باپوں کے سینوں کے پر وہ جوان بچیاں بوجھ بن کر بیٹھی ہوئی ہے، اور میرے بچے کو میں پڑھا کر 30 سال کا کر دیا، ابھی پڑھائی 2 سال کی باقی ہے، ماسٹرز کرنا ہے مجھے۔ یہ بچیاں کہاں جائیں گی؟ کیا جسم کا دھندا کرنے نکل جائیں گی؟ آپ کو پتہ نہیں ہے اس کا؟ آپ کا شہر شاید چھوٹا ہو لیکن کچھ تو علم آپ کے شہر کے تعلق سے بھی رکھتا ہوں۔ حیدرآباد بہت بڑا شہر ہے، کہاں کہاں پر کیسی کیسی برقع پوش خواتین اپنے جسموں کا دھندا کر رہی ہیں، ذمہ دار کون ہے اس کا؟ کیسی کیسی نوجوان لڑکیوں کو اس گھناؤنے چکر میں داخل کر دیا جا رہا ہے، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ یہی نا کہ ہم یہ دنیا کی چکا چوند میں آ گئے۔ صحابہ کے گھر چھپر کے ہوا کرتے تھے، کھجور کے تنوں کے، پانی پڑتا تو رات سارا کا سارا پانی گھر میں آتا تھا، تو ان کے پاس ایمان مضبوط تھا، طاقتور تھے، اپنے رب سے محبت کرنے والے تھے، اور پھر یہ احساس تھا ارے یہ کھنڈر گھر اس کو چھوڑ کر کے جانا ہے، جنت جیسا گھر میرا انتظار کر رہا ہے، فکر ہوتی تھی۔ آج ہم نے زمین پر بناوٹی جنت بنا لی، گھر کو اچھا بنا لیا، ہزاروں کے صوفے لا لیے، ایکویریم لگا لیا، بڑے بڑے پی او پی کا کام کرا لیے، لائٹنگ ہم نے لگا لی، اور جب بھی گھر میں گھستا ہوں تو اپنے گھر کو دیکھ کر مسکرا کر کہتا ہوں کہ کیا زبردست گھر ہے، محلے میں کس کا بھی نہیں ہے، لیکن ایک دن چھوڑ کے جانا ہے اس گھر کو۔ یہ تصور ختم ہو گیا، موت کا تصور ہم نے چھوڑ دیا اپنے عالیشان گھروں کو دیکھ کر۔ آج وقت ہے میرے بھائی، آج وقت ہے، التماس ہے میرے آپ تمام بھائیوں سے، میرے بزرگوں سے، میری ماؤں سے، میری بہنوں سے، میری بیٹیوں سے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے۔ اور میں گزارش کروں گا یہاں کے ذمہ داروں سے کہ جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں نا، جن کی عمریں ہو چلی ہیں شادی کی، ان کے لیے جو ہے آپ آگے بڑھیے اور کہیے بھائی آپ کے بعد لڑکی ہے، میں اپنے لڑکے سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ کے بعد لڑکا ہے، ہماری لڑکی کو آپ کو دینا چاہ رہا ہوں۔ اگر ہم یہ اصول کو اپنا کر کے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تو معاشرے سے گندگی ختم ہوگی اور ہمارے بچیوں اور بچوں کا ایمان بھی برقرار رہے گا۔ بچیاں ہی نہیں بچے بھی پریشان ہیں۔ لالچ میں آ کر کے ایک توحید پرست بھائی نے ایسے گھرانے میں شادی کر دی
کیا کہوں اس کے بارے میں. یہ معاہدے کے تحت شادی ہوئی, نہیں بھائی تمہارے طریقے پہ تم چلنا, ہمارے طریقے پہ ہم رہتے, کوئی ڈسٹرب نہیں کریں گا. یہ کوئی نکاح ہوا؟ یہ کوئی نکاح ہے؟ حرام بازی ہے یہ. کس طریقے سے ہوتا ہے یہ نکاح؟ کر لیا توحید پر, بیچارہ مال کے چکر میں آیا, اور 6-8 مہینے گزرے تھے یا نہیں گزرے تھے, اس کے بعد جو جھگڑے شروع ہوئے ہیں, آج کوٹ کچہری کے چکر کر کے پریشان ہے خاندان. کیا یہ چاہتے ہیں ہم لوگ؟ نہیں نا. اٹھو, مہم چلاؤ, ہفتہ 10 دن کی مہم اپنے اپنے توحید پرست گھرانے میں چلاؤ سب سے پہلے, اور یہ کہو کہ بھائی بیٹی جوان ہو گئی ہے, ہماری فکر ستا رہی ہے, آپ کے پاس جوان بیٹا ہے, کیا کما رہا ہے دیکھا جائے گا سب, کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. اللہ رزق کو بڑھائے گا انشاءاللہ, اللہ تقدیر میں جو لکھا ہے وہ کرے گا انشاءاللہ, ہوگا, یقین بناؤ. اور اپنے اپنے بچوں کے شادیاں توحید پرست گھرانے میں کر دو تاکہ برائی ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائے. آؤ نکاح کو آسان کر دیں انشاءاللہ العزیز, تاکہ زنا مشکل ہو جائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. یا اللہ ہم مانتے ہیں میرے پاک پروردگار, ہم نام تیرا بھی لیتے ہیں, تیرے حبیب کا بھی لیتے ہیں, عمل کی باری آتی ہے تو بہت دور ہو جاتے ہیں میرے اللہ. ہم کو عمل کرنے والا مسلمان بنا دے میرے پاک پروردگار, عمل سے محبت کرنے والا بنا دے میرے پاک پروردگار. تیرا ڈر اور خوف ہمارے سینے میں بٹھا دے میرے غفور رحیم. نبی کی محبت سینے میں کوٹ کوٹ کر بٹھا دے میرے پاک پروردگار. ہر عمل میں نبی کی سنت کو لانے والا بنا دے میرے اللہ. اب تک کی جتنی غلطیاں ہو گئی ہیں ان غلطیوں کو معاف فرما میرے پاک پروردگار. یا اللہ جتنی توحید پر بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں, اے اللہ ہمارے اندر سے ایسے جیالوں کو پیدا کر دے کہ ان کا ہاتھ پکڑ کے اپنی زوجہ بنا لے میرے اللہ. یا اللہ ہمارے نوجوانوں کے اندر ہمت و استقلال پیدا فرما میرے پاک پروردگار. یا اللہ ہمارے نوجوانوں کے اندر ہمت دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ ان کے بڑوں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما میرے پاک پروردگار. یا اللہ تجھ کو تیرے تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما, ہماری دعاؤں کو قبول فرما, ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.